قوم بنی اسرائیل اور بندر کا عذاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ترجمہ ہے، تمہیں ان لوگوں کے متعلق بخوبی علم ہے جنہوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ گے۔ ہم نے ان کا حاضر من اور آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے باعث نصیحت بنا دیا۔ ان دو آیات میں جس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ قوم تھی بنی اسرائیل جو سمندر کے کنارے آباد تھے۔ ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ اللہ نے انہیں ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، تو ان کے انبیاء نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے اور ان مچھلیوں کے لیے امانت خداوندی کا دن ہے۔ اس گروہ کو اصحاب السبت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہفتے والے۔ چونکہ ہفتے کے دن مچھلیوں کے لیے امان کا اعلان ہو چکا تھا، اس لیے ساری مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کی سطح پر آ جاتی تھیں اور باقی دنوں میں پانی کی سطح کے نیچے رہتی تھیں۔ اب اس قوم نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ سب کے سب سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں اپنے گھروں کے دروازوں تک، اور ان میں سے ہر ایک شخص نے اپنے اپنے دروازوں کے سامنے ایک حوض بنا لیا۔ اس کے بعد جب ہفتے کا دن آتا تھا تو وہ صبح سویرے اپنی اپنی نہروں کے منہ کھول دیتے تھے، جس سے مچھلیاں سمندر سے نہروں کے ذریعے ان کے حوض میں آ جاتی تھیں۔ جب شام کو مچھلیاں جانے کا ارادہ کرتیں تو یہ لوگ نہروں کا منہ بند کر دیتے تھے، جس سے ہر شخص کے حوض میں مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو یہ لوگ اتوار کے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبیوں نے انہیں اس کام سے منع کیا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہفتے کے دن شکار منع ہے، لیکن ہم اتوار کے دن شکار کرتے ہیں، یعنی اپنی پلاننگ پر خوش ہو جاتے۔ ایسے کرتے کرتے اس بستی کے لوگ مالا مال ہو گئے، دولت مند ہو گئے۔ اس قوم کے زیادہ تر لوگ اس کام میں ملوث تھے، مگر کچھ لوگ جو اس کام کو نہیں کر رہے تھے وہ دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، بس خاموش رہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان لوگوں کو باقاعدہ روکتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اس طرح ان کے تین گروہ بن گئے، ایک بڑا گروہ جو ایک کام کر رہا تھا، دوسرا جو کچھ نہیں کہتا تھا، اور تیسرا جو اس غلط کام سے روکتا تھا۔ جب نصیحت کرنے والے لوگوں نے انہیں بار بار غلط کام سے منع کیا لیکن یہ لوگ نہ مانے، تو نصیحت کرنے والے لوگوں نے مایوس ہو کر شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں آباد ہو گئے۔ اللہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دی تاکہ یہ سدھر جائیں، لیکن جب یہ نہ سدھرے تو ایک رات اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تمام افراد دیکھتے ہی دیکھتے بندر کی شکل کے ہو گئے، ان کے چہرے اور جسم بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ پرانے زمانوں میں اکثر شہروں کے اطراف ایک بڑی دیوار ہوتی اور ایک بڑا دروازہ ہوا کرتا تھا جسے یہ رات کے وقت بند کر دیتے تھے۔ جب صبح ہوئی تمام کے تمام بندر ہو چکے تھے اور صبح دروازہ کھولنے والا کوئی نہ تھا، اور بہت دیر تک دروازہ نہ کھلا تو باہر کے لوگ جمع ہو گئے، آواز دینے لگے۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو سیڑھیاں لگا کر اندر اترے اور دروازہ کھولا، اور جب لوگوں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو انہیں ایک عجیب و غریب دل دہلانے والا منظر نظر آیا کہ تمام کے تمام لوگ بندر بن گئے ہیں، ایک بھی انسان نہیں تھا۔ 3 دن تک یہ قوم بندروں کی صورت میں زندہ رہی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سخت بارش برسائی، شدید طوفان بھیجا۔ اس طوفان نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، پوری کی پوری بستی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ سبق: سابقہ امتیں اس طرح کی غلطیوں پر جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں تباہ و برباد ہوتی رہیں، اور ہم کیا کیا عظیم گناہ کر کے بھی محفوظ ہیں۔ یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح کا عذاب آتا نہیں ہے کہ جس سے پوری قوم ختم ہو جائے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی
مگر شامل مدینہ ہے۔